اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انجینئر محمد علی مرزا کا بابا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے کہ اللہ کو مان، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان. عام لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ اس طرح کی بات سن کے سمجھتے ہیں بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مان، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان، تو یہ اچھی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ نے صرف اللہ کو ماننا ہے. ماننا مطلب ایمان لانا. تو یہ ہمیں کہیں نہیں کہا گیا کہ صرف اور صرف اللہ پر ایمان لانا ہے اور کسی پر ایمان نہیں لانا، بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت نے جہاں ایمان لانے کا حکم دیا یا ایمان والوں کی خوبی بیان کی تو وہ ان لفظوں میں بیان کی کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان مفصل، ایمان مجمل میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں. تو یہ کہ اللہ کو مان، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان، اسی کے طریقے پہ پھر آگے انجینئر مرزا بھی عمل کر رہا ہے. کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی. میں نے کہا نہ، ایسا مت کہو. تم جو توحید کی آڑ میں توہین کرتے ہو انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، یا اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی، یہ تمہارا طریقہ وہابیوں والا ہے، یہ وہابیوں کی بیان کردہ توحید ہے. یہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ توحید کا معنی یہ ہے. یہ اپنے ایک اور بابے مولانا اسحاق فیصل آبادی کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے اسحاق صاحب کا وہ ایک جملہ جو ہے نا جی، وہ مطلب اس طور پہ اس جملے کو وہ بیان کر رہا ہے پر یہ مجھے بڑا پسند ہے. تو بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے کہتے تھے، اور میں نے کہا کمال کرتے تھے، یعنی فی البدی توہین کرتے تھے، اور تمہیں ان کی وہ فی البدی جو گستاخی اور توہین ہے وہ اچھی لگتی ہے. تو وہ اسحاق صاحب کہتے تھے جی کہ توحید جب ہوگی تو گستاخی تو ہو جائے گی. یہ ان کی بھی بکواس ہے اور تیری بھی بکواس ہے. یہ کس نے تمہیں کہا ہے؟ قرآن و سنت میں کہاں پر ہے کہ توہین جو ہے نا جی کرو گے تو جا کے توحید کی تکمیل ہوگی، اور توحید بیان ہوگی تو توہین ضرور ہوگی، گستاخی ضرور ہوگی. دیکھیے کلمہ توحید، ابتدائی کلمہ اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں توحید بیان کی گئی نا. تو کیا توحید بیان جب کی گئی تو کسی کی توہین کی گئی، گستاخی کی گئی؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس میں ذکر کیا گیا، توحید بیان کی گئی. ساتھ ملا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم وصف جو آپ کا عظیم کمال اور آپ کی شان ہے، وصف رسالت، اس کا ساتھ جوڑ کے ذکر کیا گیا، جس میں ہمیں بتایا گیا توحید بیان کرنے کے لیے نبیوں کی گستاخی نہیں ہوتی، بلکہ توحید ہے یہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی عزت، احترام اور شانوں کا ذکر کیا جائے. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آگے یہ نہیں کہا گیا کہ معاذ اللہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، جس طرح کہ یہ انجینئر مرزا کہہ رہا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے فلاں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی. آگے کہا گیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ آپ کا عظیم وصف ذکر کیا گیا. تو انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ توحید جب بیان ہوگی تو توحید تو خود ہی ہو جائے گی اور گستاخی تو ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے. اچھا اس میں بھی اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اب انجینئر صاحب کی کوئی کتاب تو ہے نہیں جو ہم کتاب کا حوالہ دیں، چونکہ ان کی ویڈیو کلپس ہی ہوتے ہیں اس لیے ہم یہ ساتھ لگا دیتے ہیں. یہ ان کے لفظ آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں توحید کا تو معنی ہی یہ ہے، مطلب ہی یہ ہے. یہ ہی کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ توحید کا اور کوئی معنی نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی بابا، کوئی بزرگ، وہ شے کوئی نہیں، شے ہی کوئی نہیں.
کسی کی شیعیت کی نفی کرنا کہ وہ شے نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے یہ اس کے وجود کی نفی ہے۔ تو انبیاء کے وجود کی نفی یہ کفر ہے، کیونکہ انبیاء پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اس بات کو مستلزم ہے کہ انبیاء موجود ہوں گے تو ان پر ایمان لایا جائے گا۔ جب یہ وجود کی شیعیت کی نفی کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے ایمان کی نفی خود بخود ہی ہو جائے گی کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ شے ہی نہیں ہے، تو پھر ایمان لانا ان پر جو ہے نا جی اس کا کیا معنی ہوگا۔ تو یہ توحید کا معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی جناب بزرگ، کوئی شاعر کوئی نہیں، یہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ ایمان کا جہاں ذکر کیا، ان میں سے ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ، ایمان رکھو اللہ پر۔ کیا آگے فرمایا؟ بس نہیں، فرمایا ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ آگے والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، ومن یکفر باللہ، اور جو نہ مانے اللہ کو، نہ ایمان لائے اللہ پر، نہ مانے اللہ کو، انکار کرے۔ تو یہاں بھی آگے یہ نہیں کہا گیا صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو نہ مانے اللہ کو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کو، والیوم الآخر، اور آخرت کے اور قیامت کے دن کو جو نہ مانے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے، وہ جو ہے نا گمراہ ہے، وہ دور کی گمراہی میں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا ذکر کیا تو اپنے ساتھ رسولوں اور کتابوں کا ذکر کیا، اور جہاں کافروں کا ذکر کیا جو کافر ہے تو فرمایا جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو فرشتوں کو نہ مانے، کتابوں کو نہ مانے، رسولوں کو نہ مانے، آخرت کے دن کو نہ مانے، وہ بھی کافر ہے اور وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ پھر آپ مرزا صاحب کا یہ بھی توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ کہتے ہیں جی کہ توحید کا یہ معنی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، پھر چاہے وہ عام انسان ہو یا نبی ہو۔ آپ بتائیں بھائی، توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام کا اس طرح سے تذکرہ کہاں کیا گیا ہے؟ کوئی قرآن کی آیت بیان کرے نا مرزا صاحب جس میں انبیاء کرام کا ذکر اور ساتھ پیشاب کا دیکھیے آپ کا ذکر کیا جائے، کسی مجلس میں، کسی محفل میں آپ کے بارے میں بات کی جائے اور ساتھ میں آپ کے پیشاب کا ذکر کیا جائے، آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، بھائی کیا ضرورت ہے ہمارا ذکر کیا جائے اور ساتھ ہمارے پیشاب کی بات کی جائے؟ تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اور اس کو توہین سمجھا جاتا ہے اور گستاخی۔ اسی طرح سے انبیاء کرام، پھر آپ اور میں، انبیاء کے مقابلے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جو جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اس کے جو ہے نا مقام کا اور اس کے دربار میں احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے عظیم ذاتیں ہیں جن پہ ایمان لانا جنتی ہونے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، ان کا ذکر کرنا اور ساتھ اس طرح سے پیشاب کا ذکر کرنا، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ میرا آپ کا ذکر کیا جائے اور ہمارے پیشاب کا ساتھ ذکر کیا جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اسی طرح جب انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا جائے اور ساتھ میں ان کے پیشاب کا ذکر کیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم تو مجبوراً کر رہے ہیں چونکہ مرزا اس طرح کی بات کرتا ہے، تو قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے تو ہمیں دکھائیں نا، احادیث مبارکہ میں توحید کا یہ معنی بیان کیا گیا تو ہمیں دکھائیں نا۔ قرآن و سنت میں یہ توحید کا معنی بالکل بھی نہیں بیان کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا نہیں ہے، یا اللہ کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی توہین کرنی ہے، ان کو برا بھلا کہنا ہے، ان کے پیشاب کا ذکر کر کے یہ کہنا ہے کہ وہ پیشاب نہیں روک سکتے، تو یہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں کہا گیا۔ یہ اس شخص کی وہابیت والی توحید ہے، شیطانی توحید ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا ذکر کر کے باقی سب کی توہین کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی توحید اور انبیاء کرام کی بیان کردہ توحید یہ نہیں ہے۔ اس شخص کے دجل و فریب سے بچیے، اور پھر جہاں معاملہ توہین کا آ جائے، جہاں معاملہ گستاخی کا آ جائے، تو آپ لوگوں نے کلمہ ظاہرہ انجینئر کا تو نہیں پڑھا، کلمہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، ایمان ہم نے انبیاء کرام پہ لایا، تو ایک طرف انجینئر کی بات ہے، دوسری طرف انبیاء کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری بات مانیں، ہم کہہ رہے ہیں نبیوں کی توہین، اور آپ کے سامنے ہے وہ اس طرح نبیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو جب معاملہ اس طرح کا نازک ہے تو آپ کو انبیاء کرام کی عزت و احترام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ مرزا کا جھوٹا دفاع کرنا چاہیے۔ مرزا کے فالورز کو یہ سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔